آپ نے بھی ایک وزیر اعظم کے خلاف مطالبے کیے تھے. آج آپ کیوں اتنے مغموم ہو گئے ہیں؟ آپ کے خلاف سازش ہو گئی ہے. آپ تو حکومت میں ہیں. سازشیں اس ملک کی ایجنسیاں کرتی رہیں، ہوتی رہیں. ہم جب کہتے تھے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے تو ہمارے خلاف تو آئی جے بنوائی جا رہی تھی اور تسلیم کیا گیا کہ آئی جے بنوائی گئی ہے. ہم جب کہہ رہے تھے کہ کینگرو کوٹس ہیں تو وقت نے ثابت کیا کہ ہمارے خلاف ملک قیوم کی عدالت سے فیصلہ کرایا گیا. وہ کیسٹیں پکڑی گئیں، وہ فیصلہ ختم ہوا، وہ ججوں کو گھر جانا پڑا. آپ کو تو کسی نے پوچھنا نہیں تھا، آپ تو سسٹم کے پیارے ہیں اس لیے آپ سے نہیں پوچھا گیا. لیکن آپ قوم کو بتائیں تو صحیح سازش کس نے کی ہے؟ آپ عدالت کو کہہ رہے ہیں آپ کے خلاف عدالت نے سازش کی ہے. اپوزیشن کی سازش تو ہو نہیں سکتی. آپ کے خلاف بار بار کہنے کے باوجود اگر آپ نے پارلیمان کے فلور پہ قانون سازی نہیں کی تو قصوروار آپ ہیں. آج کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے 400-500 لوگوں کا نام تھا، ایک میں ہی رہ گیا تھا، مجھ سے ہی حساب لینا ہے. تو کس نے حساب لینا ہے؟ حساب لینا کیا میرا کام ہے؟ میڈیا کا کام ہے؟ فوج کا کام ہے؟ عدلیہ کا کام ہے؟ نہیں جناب. حساب لینا، اس کا سارا تحقیقات کرانا حکومت وقت کا کام تھا. وہ تو آپ کا اپنا جرم ہے جس کا آپ نے اقرار کر لیا کہ کسی نے ان سے حساب نہیں لیا، اور آپ لوگوں پہ سوال کر رہے ہیں. کس پہ سوال کر رہے ہیں؟ نام تو لیں اس کا. آپ کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو گئی ہے. ہمیں بتائیں تو صحیح کہ سازش ہے کیا، کیونکہ ابھی تک تو آپ کے خلاف صرف ایک عدالت کا فیصلہ آیا ہے اور کچھ نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بڑے خطرات ہیں. آپ کے سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک کو بڑے شدید خطرات ہیں اور صرف مجھے اور 4 اور لوگوں کو، 2 فوجی اور 2 سیولینز کو پتا ہے. تو ہم نے بار بار کہا ہے کہ جناب والا، پاکستان کو اگر خطرات ہیں تو آپ کو قومی قیادت کو اعتماد میں لینا چاہیے. بتائیں پاکستان کو وہ کون سے خطرات ہیں، ورنہ آپ ایک بڑے قومی جرم کا شکار ہوں گے. یہ پاناما سے بڑا آپ کے اوپر کیس بنے گا. اور پھر ایک بڑی اور عجیب بات کہی گئی کہ جی ہمیں نہیں پتا ہمیں کس جرم میں نکالا گیا. ہمارے تو جی وہ آبا سے لے کے آج تک کاروبار کے حساب اس پیسے کو آگے پیچھے کیا جا رہا ہے. ہم پہ کرپشن کا ایک پیسہ ثابت نہیں ہوا، نہ پہلے عدالت میں ہوا، نہ پھر جی آئی ٹی میں ہوا، نہ پھر عدالت میں ہوا. ہمیں تو جی ایک فضول سے کیس میں نکال دیا گیا ہے. اس پہ بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کا بھی ذکر کرتا ہوں. لیکن ذرا غور کیجئے، 5 جج صاحبان بیٹھے. 2 جج صاحبان نے پہلے فیصلہ کیا کہ آپ نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے، پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے، ڈاکومنٹ پریزنٹ کرتے ہوئے، قطری خط دیتے ہوئے اپنے کتنے جھوٹ بولے ہیں. اس کی بنیاد پہ اب صادق اور امین نہیں ہے، آپ کو رہنے کا حق نہیں ہے. 3 جج صاحبان نے جے آئی ٹی بنائی. اس جے آئی ٹی نے اس کمپنی کا ذکر بھی کیا جس میں 10,000 درہم کا آپ آج کل رو رہے ہیں، اس کا بھی ذکر کرتا ہوں. لیکن جے آئی ٹی نے آپ کے خلاف ایک پلندہ کھولا پورا. وہ ساری قوم کے سامنے ہے، سارا میڈیا اس کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہے، ساری قوم دیکھ دیکھ کے پریشان ہے. ایک آپ ہیں، وہ شعر ہے نا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے بال تو سارا جانے ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ کو 5 عدلیہ کے اعلیٰ ججز، 5 ججز کی عدالت نے اتفاق رائے سے گھر بھیجا ہے. اور گھر نہیں بھیجا، کرپشن کے کیسز یاد رکھیے. جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے، کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اینٹی کرپشن والے کسی بندے کو شکایت کے اوپر جا کے وہ پیسے دیتا ہے اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں. جو نیب کی یا ایف آئی اے کی تحقیقات ہوتی ہیں، جو میگا کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں، اس کی تحقیقات کیسے ہوتی ہیں؟ اس کی شکایت ہوتی ہے، شکایت کے بعد اس کی تحقیقات ہوتی ہیں. اس میں کیس کے اندر جان نظر آئے تو پھر ریفرنس بنتا ہے. وہ ریفرنس عدالت میں جاتا ہے اور اس میں لفظ کیا یوز ہوتے ہیں کہ آپ بیونڈ مینز ہیں، آپ کی جائیداد، آپ کے اثاثے آپ کی ظاہر آمدنی سے میچ نہیں کرتے. آپ ثابت کیجئے کہ یہ آپ کی آمدنی کہاں سے ہوئی. یہ ایک یونیفارم سٹائل ہے. کرپشن کے چارجز کے اوپر یہی الزام لگتا ہے.
آپ کے خلاف عدالت نے یہ نہیں کہا تحقیقات کرو. جو جے آئی ٹی کی تحقیقات تھی, جو عدالت کے اندر بیانات ہوئے, جو کیس لڑا گیا, اس میں عدالت نے آپ کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا کہا ہے. ریفرنس تب فائل ہوتے ہیں جب پرائما فیشی کیس ثابت ہو جاتا ہے, نظر آتا ہے کہ اس میں جان ہے. تو آپ کے خلاف کرپشن کے وہ 15-16 کیسز جو ہیں وہ کرپشن کے ہی تو ہیں, اور آپ کو عدالت کرے. کیا آپ بھی کسی کلرک یا پٹواری کی طرح آپ کی جیب سے بھی 500 روپیہ نکال کے آپ کو کرپشن کے کیس میں پکڑیں گے؟ کیا آپ کے خلاف ایفیڈیوٹ لا کے دیں گے یہ مختلف دنیا کی کمپنیوں سے یا پاکستانی کمپنیوں سے, موٹر وے والوں سے, پرائیویٹائزیشن والوں سے, بینکوں والوں سے, جن سے آپ نے مال کمایا ہوا ہے, میٹرو ٹرین سے, میٹرو بس سے, کس پروجیکٹ کا ذکر کریں, تو کیا ان سے ایفیڈیوٹ لا کے دیں؟ نہیں. جو قانون ہے, جو ساری دنیا میں قانون ہے, وہ یہی ہے. اور اب آپ کے خلاف ریفرنس ہونے جا رہے ہیں اور آپ اسی کی بنیاد پہ پریشان ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کرپشن کا ایک پیسہ ثابت رہے. وہ بھائی ساری دنیا میں آپ کی جائیدادیں پکڑی گئیں, آپ کے بچوں کی جائیدادیں پکڑی گئیں, آپ کے کاروبار پکڑے گئے, آپ کے اکاؤنٹ پکڑے گئے, کروڑوں ڈالروں کی, اربوں روپوں کی ادھر سے ادھر ٹرانزیکشنیں پکڑی گئیں. آپ کہتے ہیں ہماری کرپشن ہی نہیں پکڑی گئی. کمال ہے. یہ قوم اتنی سادہ ہے کیا؟ اس کے اوپر آپ جلوس لے کے چل پڑے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے, ہم احتجاج کریں گے. کیا احتجاج کریں گے آپ؟ کیا احتجاج کریں گے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ان کی. اچھا, دوسرا یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نظام کے لاڈلے, ابھی بھی لاڈلے ہیں آپ میاں صاحب, ابھی بھی آپ پہ ہاتھ ہولا ہے. یاد کریں, باقی جماعتوں کے بشمول ہمارے کسی فرد پہ الزام لگتا ہے, اس کو گرفتار پہلے کرتے ہیں, تحقیقات بعد میں ہوتی ہیں. ریفرنس فائل ہو نہ ہو, ہم تو ان کیسز میں بھی سزا پا جاتے ہیں جو ہم سے نہیں ہوئے ہوتے. 11 سال جیلوں میں رہنے کے بعد پتہ چلتا ہے ہمارے خلاف تو کیس ہی غلط بنا تھا. ہم ان کیسز میں اپنی ضمانتیں کراتے ہیں, بیلیں کراتے ہیں, جو آپ ججوں سے مل کے ہمارے خلاف ایسے کلواتے ہیں اور جو کالا دم ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر عاصم کو کیا؟ ان کا قصور ہے, ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہو, کیس چلے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آصف زرداری صاحب, ایک 10,000 درہم کا کیس ہے, اس میں مجھے نکال دیا گیا. میرے بیٹے کی کمپنی ہے اور اس سے میں نے تنخواہ لی بھی نہیں. میں پاکستانی قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, میاں صاحب آپ عدالت سے آج کل آڈیو کیسٹ مل جاتی ہے. آڈیو آپ درخواست کیجئے عدالت سے, آپ کو آڈیو مل جائے, ویڈیو مل جائے. اگر ویڈیو نہیں ملتی تو آپ کو آڈیو مل جائے گی. آپ وہ کیسٹ نکلوا کے سنیں کہ آپ کے وکلاء نے وہاں پہ آپ کا کیس کیا ڈیفینڈ کیا ہے. اس کیس کی ہسٹری یہ ہے, اس دن ہم عدالت میں تھے, میڈیا بھی عدالت میں تھا, ساری جماعتیں عدالت میں تھیں. کہا گیا ان کے وکلاء کو, تو ان کے وکیل نے کہا جی ہمیں تو کنفرنٹ ہی نہیں کیا, ہمیں تو جے آئی ٹی نے پوچھا ہی نہیں اس کیس کا. عدالت نے کہا اثاثہ آپ کا ہے, دکھانا آپ نے تھا, ان کا کام نہیں تھا. چلے نہیں پوچھا, ہم پوچھ رہے ہیں, بتائیں یہ کمپنی کیا میاں صاحب کے بیٹے کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کے بیٹے کی ہے. کیا میاں صاحب اس کے چیئرمین ہیں؟ جی چیئرمین ہے. کہ 10,000 درہم ان کی تنخواہ ہے؟ جی ہے, پر لی نہیں ہے. انہوں نے دکھایا کہ اس اکاؤنٹ میں جمع ہوئی ہے, انہوں نے کہ ڈاکومنٹس میں سے. اس کے بعد جج صاحب نے انہیں کہا کہ جناب ذرا فلاں پیج پیپر بک کا کھولیے, اس پیج پہ پڑھیے, یہ جو کو 6.7 لاکھ پاؤنڈ سٹرلنگ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس اکاؤنٹ سے, ایف زیڈ ای کے اکاؤنٹ سے, جس کے آپ چیئرمین ہیں. اور چیئرمین کس کمپنی کے؟ بیٹا مالک ہے. وہی بیٹا جو اپنے باپ کو کروڑوں اربوں روپے گفٹ دیتا ہے, باپ واپس اس بیٹے کو دیتا ہے, پھر باپ دوسرے بیٹے سے لے کے اس بیٹے کو دیتا ہے, اس بیٹے سے لے کے اس بیٹے کو دیتا ہے, ان دونوں سے لے کے بیٹی کو دیتا ہے, بیٹی سے لے کے پتہ نہیں پھر بیٹے کو دیتا ہے. یعنی عجیب سی ٹریل ہے, وہ دیکھے تو حیران ہوتے ہیں. آپ کروڑوں اربوں روپے گفٹ لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, کہتے ہیں میرے بیٹے کی کمپنی تھی. بھائی صاحب آپ اس کے چیئرمین تھے جی. اس کمپنی میں سے اگر کروڑوں روپیہ لندن کے اکاؤنٹ میں, حسین نواز کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا, عدالت نے پوچھا یہ کس کا تھا, کہاں سے آیا تھا, کوئی جواب نہیں تھا. تب آپ کو عدالت نے کہا کدھر گیا آپ کا قطری خط, کتنے جھوٹ ثابت کرے عدالت آپ کے.
ایک پہ ایک جھوٹ اب بولتے گئے اور آپ کے جھوٹ الٹیمیٹلی گرتے گئے، تاش کے پتے گرتے گئے، اور تاش کے پتوں کا یہ گھر الٹیمیٹلی گرنا تھا۔ آج اگر گر رہا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ اسی طرح خود میاں صاحب، خود آپ کو یاد ہوگا، ساری قوم کو یاد ہوگا، خود میاں صاحب نے فرمایا ایک پریس ٹاک کرتے ہوئے، پریس سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ جی جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ پیسے کو اپنے نام تھوڑے رکھتے، وہ تو اپنے ماں باپ کے نام، اپنے بچوں کے نام، اپنی بیوی کے نام، اپنے دوستوں کے، وہ تو بینامیاں رکھتے۔ بین ہی آپ کے حکم کے مطابق، آپ کی اپنی آبزرویشن کے مطابق آپ کے اکاؤنٹ، آپ کے بچوں کے اکاؤنٹ، آپ کا سب کچھ پکڑا گیا ہے اور کنیکشن ثابت ہوئے ہیں، تب آپ کے خلاف ریفرنس فائل ہو رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف ثبوت کوئی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکل رہے ہیں جناب۔ اچھا، پھر یہ جب سے میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، کبھی مری میں بیٹھے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے اسلام آباد کے پنجاب ہاؤس میں، اور یہ یاد رکھیے کہ میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور جو بندہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے وہ کسی جماعت کا سربراہ نہیں رہ سکتا، وہ جماعت کا ممبر نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا، تو باقاعدہ الیکشن کمیشن نے انہیں لکھا ہے، نواز شریف پارٹی صدارت سے بھی فارغ، نون لیگ 1 ہفتے میں نیا سربراہ منتخب کرے الیکشن کمیشن۔ جب میاں صاحب کسی جماعت کے سربراہ نہیں ہیں تو میں سوال کرتا ہوں کہ ان کو پروٹوکول کس حوالے سے دیے جا رہے ہیں؟ وہ ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، ان کو اس حوالے تک سیکیورٹی دینا ضروری ہے۔ اس ملک میں چودھری شجاعت بھی سابق وزیر اعظم ہیں، راجہ پرویز اشرف بھی ہیں، یوسف رضا گیلانی بھی ہیں۔ جتنی سیکیورٹی ان کو اویلیبل، ان کو تو خیر ضرورت ہی نہیں، ان کے پاس تو اپنی سیکیورٹی، اپنا مال ہی بہت ہے، لیکن اسٹیٹ کی اتنی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ساری پروٹوکول، یہ سارا کچھ دیا جا رہا ہے، اور آج وہ جو ریلی کر رہے ہیں، جو وہ بظاہر عدلیہ پہ اور فوج پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی طاقت کا کہتے ہیں اظہار کرنا ہے۔ اس ریلی میں جو سرکاری ملازموں کو کہا گیا ہے کہ آپ خرچے سارے کریں گے اور اس کو 14 اگست کی تقریبات کے خرچوں میں ڈال کے پاس کرا لیں گے، یہ یاد رکھیں، اس ملک کے سرکاری ملازم یاد رکھیں، میاں نواز شریف اپنے خلاف بننے والے ریفرنسز میں رعایت چاہتے ہیں، آپ کے خلاف ریفرنس بنوانے جا رہے ہیں، کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ ایس سی سی پی والا جیل کی چکی کاٹایا، ابھی اور بھی کاٹے گا، آپ بھی فیصلہ کر لیں۔ لیکن یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، کہتے ہیں جناب بس جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں جی، گھر جا رہے ہیں۔ کے پی کے سے ایک بڑا قافلہ امیر مقام صاحب کی قیادت میں آیا، ساری قوم نے دیکھا کہ آج امیر مقام صاحب ایک بڑا قافلہ، کلیم ان کا ہزاروں گاڑیاں لے کے آئے۔ ویسے ابھی میڈیا ہم دیکھ رہے تھے، کوئی چینل چلا رہا تھا 500-600 گاڑیاں ہیں، کوئی جو ان کے بہت محبوب چینل ہیں وہ کہہ رہے تھے کوئی 900-1000 گاڑیاں ہیں۔ اگر 1000 گاڑیاں بھی ہیں، جو بڑے معتبر چینل چلا، اگر 1000 گاڑیاں بھی ہیں تو ایک گاڑی میں ایوریجلی 3 لوگ ہوتے ہیں، 4 نہیں بیٹھتے، ایوریجلی 3 لوگ ہوتے ہیں، تو 3000 ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا کی رپورٹ ہے۔ اور 1000 1500 2000 کو آگے پیچھے کو پیدل ہوں گے، موٹر سائیکلوں پہ ہوں گے، تو یہ 4-5 ہزار لوگوں کا قافلہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ جو امیر مقام صاحب کے ساتھ ہزاروں گاڑیاں آئی تھی وہ کدھر گئی ہیں، اور وہ جو لاکھوں کے اجتماع آئے تھے کشمیر سے وہ کدھر گئے ہیں؟ وہ گلگت بلتستان سے بہت بڑا قافلہ آیا تھا، وہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ وہ وزیر اعظم صاحب کے حلقے سے، جو ملک کا حلقہ ہے، اسلام آباد سے وہ ساری گاڑیاں، وہ لوگ، وہ گئے کہاں ہیں؟ پھر بھی کلیم ہے کہ ہم بڑا جلوس، وہ کیا جلوس نکال سکتے آپ؟ اس لیے کہ اس میں کشمیر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، اس میں خیبر پختونخوا سے بھی آپ نے لوگوں کو بلوایا ہے، اس میں گلگت بلتستان کو بھی حکم ملا ہے، اس میں پنجاب کے سارے اضلاع سے قافلے سڑک پہ آ رہے ہیں، اور سٹائل یہ ہے کہ ایک دن میں سفر نہیں کرنا، ہم راستے میں رکیں گے، یہاں کا قافلہ رک جائے گا،